کا جہاں کا رشتہ ہے، ایک کوئی ایسی شخصیت قریب خطبہ پیش کرے جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ادب اور ادب سے متعلقہ موضوعات پر صرف ہوا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ حافظ محمد ارشد خان رضوی صاحب نے مجھے اس قابل سمجھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ جب دعوت نامہ موصول ہوا اسی کے ساتھ گورنمنٹ کا ایک حکم نامہ بھی موصول ہوا چناؤ کے سلسلے سے۔ تیسری دعوت مجھے سروائیکل نے دے دی۔ انہوں نے کہا کہ رات جاگنے کے بعد اور رات میں تیاری کرنے کے بعد میں جہاں پر کلید خطبہ پیش کریں گے، تو مجھے لگا کہ میں رات بھر درد میں تڑپنے کے بعد کلید خطبہ پیش کروں گا۔ بہرحال ایک بڑا موضوع ہے، اور آج کا جو وقت ہے، ہمارا موجودہ جو حالات ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ابھی جو ہمارا ایک جو سینریو بنا ہوا ہے تعلیم کے سلسلے میں، خاص طور سے 1980 کے بعد سے مدارس کی تعلیم دیکھیے، یونیورسٹیز کی یعنی جامعات کی تعلیم دیکھیے، ہم نے اپنے آپ کو معاشرے سے تو جوڑ رکھا ہے، معاشرے کے بغیر ہمارا وجود بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اکنامیکل کنڈیشن سے نہیں جوڑا، معاشیات سے نہیں جوڑا۔ اس لیے ہمارا جو تعلیمی منظرنامہ ہے، جس طور سے حال ہی کے زمانے میں، یا خاص طور سے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حالی تو بات کی چیز ہے، اگر سر سید نہ ہوتے تو حالی ہوتے ہی نہیں۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا بلکہ ادبی عقیدہ یہ کہ اگر سر سید نہ ہوتے تو حالی کا وجود شاید یہ نہیں ہوتا، یا کچھ اور فیلڈ میں یا کچھ اور علاقوں میں یا کچھ اور گوشوں کے اندر حالی کی زندگی صرف ہوتی ہے۔ سر سید ہی کا خواب ہے جس کی تعبیر میں حالی زندگی ہر منہمک رہے۔ ایک بڑا عنوان ہے مولانا الطاف حسین حاجی کا نظریہ تعلیم۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے، ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے مولانا سے، آپ اندازہ لگائیے میں علم و نور سے بات کروں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ سے بات کروں، یا اور دیگر بہت سی احادیث کے ذریعے سے، یا عربی جو ہمارے جو سنہری یا ہمارے زرین ہیں ان سے اگر میں گفتگو کروں تو بات کافی طویل ہوگی، اور پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ حالی جو ہے پانی پت میں پیدا ہوئے، ان کا تعلق انصاری خاندان سے تھا، اور یہ بہت ساری باتیں ہوئی۔ بات یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ جب ہم نظریہ تعلیم کی بات کرتے ہیں، خاص طور سے حالی کی، تو شروع کرنے سے پہلے جس طرح تخلیق سے پہلے تنقید پیدا ہو جاتی ہے، تحقیق سے پہلے تنقید کا وجود ہے، ٹھیک اسی طرح حالی سے پہلے سر سید خود بخود رونما ہو جاتے ہیں۔ سر سید سے صرف نظر کر کے یا سر سید سے چشم پوشی کر کے ہم کسی بھی طرح کسی بھی نقطے سے حالی کو واضح نہیں کر پائیں گے۔ ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حالی جو ہے بہت ساری کہکشاں کے درمیان میں، بہت سارے ستاروں کے درمیان میں رہنے کے باوجود اپنی حیثیت قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے حالی کا خاص معاملہ۔ ایک طرف سر سید ہیں جو حالی سے تقریباً 20 سال بڑے ہیں، ایک طرف غالب ہیں جو حالی سے 40 سال بڑے ہیں، ایک طرف مولانا شبلی ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن اپنی علمیت کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کارناموں کی وجہ سے کافی بلند تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں شیفتہ تھے جن کی شاعری کو ہم یوں کہیں کہ مومن سے مطابقت رکھتی ہے، اور جو شیرینی ہے اور جو سادگی ہے یا جو تازگی ہے وہ شیفتہ کے یہاں بالکل مومن ہی کی طرح موجود ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن کا محمود ارضیت لیے ہوئے ہے، اور جو شیفتہ کا محبوب ہے
وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارا روایتی عام محبوب ہے جو خوابوں کی ملکہ ہے یا پاکستان کی پری ہے۔ ان لوگوں کے درمیان میں، اس کہکشاں کے درمیان میں جو 18ویں صدی سے 19ویں صدی تک قائم ہے، ان لوگوں کے درمیان میں حالی کا وجود، پھر حالی کا وجود ہونے کے بعد حالی اپنے آپ کو ان پہاڑوں کے درمیان میں اپنی انفرادیت کیسے قائم کرتے ہیں، اپنا جو ورک ہے، اپنے جو کچھ کارنامے ہیں، انہوں نے جس طرح سے پیش کیے ہیں، جس طرح سے اپنا حصہ اس میں بنایا ہے، اور ایک بلند بالا مرتبہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شبلی کے یہاں جو سیرت نگاری ہے یا سوانح عمری ہے جو انہوں نے مختلف بزرگان دین اور صحابہ اکرام سے تعلق رکھی ہے، جیسے الفاروق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی ہوئی ہے، المامون ہے، اس کا جو اسٹائل ہے، میں بات کئی طریقے سے کہہ رہا ہوں، تعلیم صرف ایک جگہ نہیں ہے جو مدارس میں دی جاتی ہے، میں تعلیم اس چیز کی بھی کہہ رہا ہوں کہ سوانح عمری کی تعلیم حالی نے شبلی کو عطا کی ہے۔ آپ مانیں چاہے نہ مانیں، لیکن یہ واقعات بتا رہے ہیں، وہ کتابیں چیز کر کہتی ہیں، الفاروق بتاتی ہے کہ میں نے حالی کی اتباع کی، کیونکہ حالی وہ پہلے شخص ہیں اردو ادب کی دنیا، اردو ادب میں یا دنیا اردو ادب میں کہ جنہوں نے سوانح عمری کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو 17ویں صدی عیسوی میں انگریزی ادب میں قائم اور رائج تھی، اور جو کتابیں سر سید کی لائبریری میں آیا کرتی تھی۔ بات بہت طویل ہوتی ہے، میں اگر شبلی کو سامنے رکھوں اور شبلی کا جو انٹرویو ہوا تھا، شبلی یوں دیکھتے رہے، ایک دن پورا ایسے گزر گیا، دوسرے دن چابیاں ملی، بہت تیزی سے بڑھا رہا ہوں ان باتوں کو، اور پھر یہ تیسرے دن یہ ہوا کہ وہ کتابیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا موقع ملا، اور شام میں پھر سر سید آیا، کہا کہ آپ کا انٹرویو ہو گیا میاں۔ شبلی یہ چیز ہے۔ اب شبلی کس کے دیوانے دیکھے ذرا کہ جب سوانح عمری لکھنا شروع کرتے ہیں یا سیرت نگاری پر قلم اٹھاتے ہیں تو اتباع کسی کرتے ہیں، وہ بریلینٹ شخصیت ہے الطاف حسین حالی کی، وہ ذات ہے الطاف حسین حالی کی، جس کی اتباع بعد کے لوگوں نے منو ان کی، ویسے ہی جیسے کہ حالی نے قدم رکھا تھا، انہی قدموں پر قدم رکھ کر دوسرے جو عالم ہیں یا دوسرے جو دانشور ہیں یا دوسرے جو نقاد ہیں یا دوسرے جو محقق ہیں، یہ ایک بات ہے۔ تنقید کی طرف آئیے، میں ایک ایک طالب بولنے کی کوشش کروں گا، ایک ایک ابواب کو تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، ان کو کھولنے کی کوشش کروں گا کہ یہ اصل میں ہے کیا کچھ چیز۔ اس کو میں سلجھا تو نہیں سکتا، لیکن اس کی ایک سیر کرا سکتا ہوں آپ کو، کیونکہ سلجھانے کے لیے بہت وقت چاہیے، شاید یہ دن پورا کم پڑ جائے حالی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ موضوع اتنا اور اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس فضا میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کافی وقت درکار ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی چیزیں میں ہر جگہ سے لے کر چلتا ہوں۔ تنقید کا معاملہ ہے، تنقید کے اندر آپ دیکھیے کہ بعد میں جتنے جو آنے والے لوگ ہیں، ابھی سر کو کلیم الدین احمد ایوارڈ ملا، اگر حالی نہیں ہوتی تو کلیم الدین احمد تک کی بات پہنچتی ہی نہیں۔ جس راستے سے وہ چلے تھے، جس ڈگر سے وہ آگے بڑھے تھے، آپ دیکھیے حالی سے پہلے ہماری جو تنقید ہے وہ تذکرے تک محدود تھی، تذکرے سے سفر کروا کر کے تنقید تک پہنچانے کا کام کس کا ہے؟ صرف اور صرف حالی کا ہے۔ سر سید کا معاملہ بالکل مختلف ہے، سر سید کے بغیر میں بات نہیں کر رہا ہوں، سر سید تو نہا ہے، پوشیدہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس نے جو بات سامنے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ حالی وہ ایسے پہلے شخص ہیں جنہوں نے جدید تنقید کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے اندر بھی تضاد ہو سکتا ہے، کیونکہ دو الگ الگ بڑی بڑی شخصیتیں ہیں۔ شبلی بعد میں آتے ہیں۔ شبلی نے کیا کیا ہے کہ جتنی جو ہماری قدیم روایت ہے، قدیم روایت کو انگریزی ادب سے جوڑ کر پھر جانچنے کی کوشش کی۔ حالی نے سر سید کے نظریے کو اپنایا، اس لیے حالی اہم ہے۔ سر سید کا نظریہ یہ تھا کہ ہم مغربی تعلیم یا مغربی نظریات یا مغربی معیار کو سامنے رکھ کر کے ہم مشرقی چیزوں کو اس پر تولنے کی کوشش کریں، اس کو پرکھنے کی کوشش کریں، اس کو چھاننے کی کوشش کریں، اس میں مثبت اور منفی پہلو کو سامنے لائیں۔ ورنہ ہماری تنقید یہ تھی کہ تنقید پرانے تذکرے دیکھیے اس میں نقص زیادہ نکالے گئے ہیں، نقص زنی کی گئی ہے۔
نقص مارے گئے ہیں جگہ جگہ، اصلاح کر دی گئی اپنے طور پر۔ حالی نے کام یہ کیا کہ مغربی معیار پر یا مغربی اصول و نظریات پر اپنی تنقید بنیاد رکھی ہے، لہذا ایک معلم تنقید کی حیثیت سے حالی جو ہے ان کا یہ اپنا نظریہ ہے، اور اس نے اب شاعری کی طرف آئے، یہ ہوئی تنقید کی بات۔ شاعری کی طرف ہم جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد پروفیسر آملہ یہ اپنا کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ انجمن پنجاب جو لاہور میں وہ بڈے کو جو تھا وہاں پر انہوں نے موضوعاتی نظم کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن حالی جب پہنچے یا حالی جب وہاں سے منسلک ہوئے تب تک مولانا ابوالکلام آزاد کئی لیکچر دے چکے تھے۔ تو اولیت کا صحرا تو حق ہے کہ آزاد کے سر بانا جا سکتا ہے، لیکن مضبوطی ادا کرنے میں یا اس کو تازگی ادا کرنے میں یا اس روایت کو آگے تک بڑھانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف غالب کی ذات ہے، حالی کی ذات ہے۔ تیسری طرف جو ہماری جو عامیانہ جو عام گفتگو ہو سکتی ہے، عام گفتگو یہ ہے کہ حالی کو ایک جملے میں اگر میں کہنے کی کوشش کروں کہ حالی سراپا تعلیم، جس طرف گئے چاہے تنقید میں گئے تو تنقید میں معلم بن گئے، معلم میں تنقید بن گئے، سیرت میں گئے تو معلم میں سیرت بن گئے، استاد سیرت بن گئے، جس طرف گئے ایک استادانہ شان جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور اس سے آپ ایک اندازہ لگائیے کہ اگر حالی نہیں ہوتے تو ہم شبلی کو جس مقام پر آئے رکھتے ہیں وہ مقام شبلی کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح ایک بہت بڑی شخصیت ہے شاعری کی دنیا میں، جس مسجد میں اذان حالی نے دیکھی وہاں پہلا نمازی کون آیا ہے؟ اقبال نہیں ملتا ہمیں، اقبال جیسا مقتدی، یہ اقبال جیسا شاعر، یہ اقبال جیسی جو عظمتیں ہمیں شاعری کے ذریعے سے ملی ہے۔ شاعری میں ہمیں جو احادیث ملی ہے یا جینے کا جو قرینہ ملا ہے یا فلسفہ جو ملا ہے، فلسفہ عشق ملا ہے، اور بہت ساری جو چیزیں ملی ہیں، اگر حالی نہیں ہوتے تو یہ بات ہم بجانب ہے کہ اقبال آج جس مقام پر ہے وہ مقام پر اقبال فائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کو دینے والا جو شخص تھا وہ حالی نہیں ہے۔ اب اس لحاظ سے ہم جو گفتگو کرتے ہیں کہ حالی کا جو ایک عامیانہ گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ حالی کا جو تعلیم سے جو رشتہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں زندگی کے اندر، ایک ہوتا ہے عیش، ایک ہوتا ہے عیش، عیش کا زمانہ اور عیش کا زمانہ۔ کوئی خاص بات نہیں، سب کے یہاں ہوتا ہے، عیش بھی ہوتا ہے عیش بھی ہوتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان کا ظرف تولا جا سکتا ہے۔ عیش اور عیش، ان زمانے سے گزرنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ کون شخص کتنا قابل ہے اور وہ سمجھا کیسے۔ ٹھیک، تو اب یہاں سے ہم حالی کا ظرف دیکھیں۔ عیش کا زمانہ میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ جب 17 سال کی عمر کی حالی کی اور ان کا نکاح ہو گیا پانی پت میں، چاہتے تو عیش کی زندگی گزارتے، شب زفاف عام لفظ میں کہیں سہاگرات بھاگ گئے، فرار ہو گئے اور دہلی آ گئے۔ یہاں انہوں نے تعلیم کو قریب رکھا ہے، عیش میں بھی انہیں عزیز کیا رہی؟ تعلیم رہی۔ اب عیش میں دیکھیے مد و جزر اسلام لکھی جا رہی ہے، کئی مقامات پر شاعر جو ہے بہت زیادہ عیش میں آ سکتا ہے، یہاں تک کہ دشنام ترازی تک کے لفظ اختیار کیے جا سکتے تھے۔ ہماری قوم کو جگانے کے لیے، ہمارے اپنے لوگوں کو جگانے کے لیے جس لیول پر بات پہنچ چکی تھی وہاں پر کوئی شخص اپنا غصہ نکال سکتا ہے، لیکن حالی نے اعتراض سے کام لیا۔ تو عیش اور عیش میں حالی کا ضرب دونوں ہی مقامات پر بہت بالا تر ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ حالی کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ حالی اپنے دور میں زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کی اپنی کتاب، یہاں پر قمر عالم صاحب بیٹھے ہیں، فارسی شعبہ فارسی، وہ بتائیں گے آپ کو کون سی کتاب ہے، میرے ذہن سے نکل کے اس کتاب کا نام معافی چاہتا ہوں، میں نے اس کو اردو، تو اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ دنیا مردار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، مرداروں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ اب زندہ کون ہے پھر؟ زندہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں۔ پھر اگلا اقتباس آتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ تعلیم یافتہ بھی مردہ ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ بھی مردہ ہے تو زندہ کون ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں اگلے اقتباس میں کہ زندہ وہ ہے جو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ہونے کے علاوہ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے، علم بھی جانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر اگلے اقتباس میں کہتے ہیں یہ عالم اور یہ عامل یہ دونوں مردار ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر جو عالم مردار ہے اور عامل بھی مردار ہے تو زندہ ہے کون؟ پھر جواب دیتے ہیں اور فائنل جواب ان کا یہ رہتا ہے کہ زندہ وہ ہے یا زندہ قومیں وہ رہ سکتی ہیں جنہیں تعلیم بھی عزیز ہو، یعنی تعلیم یافتہ یعنی عالم ہو، عمل کرتے ہو یعنی عامل ہو، اور اس کے علاوہ یہ دونوں چیزوں کو جو کرتے ہوں تو اخلاق ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، وہ لوگ زندہ ہے، وہ زندہ رہتے ہیں، زندہ رہیں گے، اور ان کے بارے میں کبھی بھی انہیں مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اس پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے جو جملہ تراشا تھا کہ حالی زندہ تھے اپنے دور میں، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ زمانوں میں بھی جب جب تعلیم پر کوئی بات آئے گی، تحقیق پر کوئی بات آئے گی، تنقید کی کوئی بات آئے گی، ادب میں جو ٹرن ہوا ہے، جو یہ کہیے کہ نشاط الثانیہ جو ہمارے یہاں شاعری میں یا جدید شاعری میں جو چیز آئی ہے، بغیر حالی کے ہم اس بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ حالی کا کام یہ تھا کہ حالی نے جوڑنے کا کام کیا، کہیں بھی توڑا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ سر سید سے ہو سکتا ہے کہیں کہیں کوئی اختلافات رہے، شبلی کو تو زیادہ رہے تھے، حالی کو اتنے اختلافات نہیں رہے۔ حیات جاوید کے اندر آپ دیکھیں گے کہیں کہیں انہوں نے ہلکا سا بتایا ہے کہ کہیں کہیں اختلافات، کہیں کہیں بہت زیادہ نہیں، لیکن دیکھیے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ حالی جوڑنا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ واقعات کافی چل رہے تھے تو مجھے بھی دل کہا کہ میں بھی واقعات سنا دوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ ہوتا یہ کہ ہم جیسے کہیں جاتے ہیں، کسی شہر جاتے ہیں، کسی گھر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، ہم جیسے تحفہ کہتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم جو بھی ہماری بساط ہوتی ہے، ہماری جس طرح سے ہم جو چیز لے کر دے سکتے ہیں وہ تحفتاً ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک شخص جانا چاہتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی کی بارگاہ میں، تو اس کے گھر میں تحفہ لے جانے لائق کوئی چیز نہیں تھی، ایسی کوئی چیز تھی کہ بڑا مخلص و نادار شخص تھا۔ اس نے اپنے گھر میں کینچی تھی وہ لے کر چلا گیا، اور الیک سلیک کے بعد جب دو زانوں ہو کر بیٹھا تو حضرت یہ کینچی نہ آئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور محبوب الہی اس کینچی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہوا کہ میاں یہ کیا لے آئے تم؟ اس سے بھی حقیق چیز، اس سے بھی چھوٹی چیز اگر آپ سوئی دھاگا لے آتے تو بات بن جاتی۔ میں تو جوڑنے کا کام کرنے آیا ہوں، یہ کینچی کاٹتی ہے بانٹتی ہے، میں کاٹنے اور بانٹنے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو حالی نے تنقید کو جوڑا ہے، تذکرے کو لا کر تنقید سے جوڑ دیا ہے، شخصیت کو سیرت بنا دیا ہے۔ آپ جدھر جدھر دیکھیے شاعری کو آپ کی حالات زندگی، مجھے بتا دیجیے، میں آپ بولیے بہت اچھا۔ تو جو شخصیت ہے،
شخصیت کی جو جامعیت ہے وہاں تک پہنچانے کا جو صحرا ہے وہ حالی تک ہے. حالی نے اس کی ابتدا کی تھی اور وہی جملہ کہ حالی جو تھے وہ توڑنے نہیں آئے تھے, بانٹنے نہیں آئے تھے, وہ جوڑنے آئے تھے. قوموں کو قوموں سے جوڑا. ایک مصرع مجھے بار بار گونج رہا ہے, پتہ نہیں مجھے ہے جستجو کہ پھوٹ سے ہے پھوٹ کر کہا. ثانی مصرع نہیں پڑھوں گا میں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے خطبے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اب اس مصرے سے ہی آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ دیکھیے کوئی بھی شعر یا کوئی بات ہوا میں نہیں ہوتی. یا تو اس شخص کے سامنے وہ حادثہ رونما ہوتا ہے, کوئی بات ماضی کی اس کو یاد آتی ہے, کوئی واقعہ سناتا ہے, کوئی قصہ سناتا ہے, یا کوئی میں اس میں بھی بات کر سکتا ہوں لیکن ایسے ہی تھوڑا سا تیزی سے چلنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر یہ ہے کہ حالی کے ذہن میں ایک چیز ضرور پوشیدہ رہتی, وہ یہ تھا کہ مجھے اپنی قوم کو, اپنے ہندوستان کو خاص طور سے بلکہ پورے ہندوستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے. تعلیم کے سلسلے میں مجھے کافی دور تک پہنچنا ہے. اور دیکھیے جو شخص عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے اور خوش اخلاقی سے اپنا کام کرتا ہے, وہ شخص پہلے اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرتا ہے. پانی پت پہ حاجی کا احسان ہے. جو مستورات وہاں کی ہیں, وہاں پہ جو آج جو ریشو ہے تعلیم کا, لڑکیوں کی تعلیم کا ریشو مردوں سے زیادہ آج بھی ہے. آپ دیکھیے, گوگل آپ کے پاس میں سرچ کیجیے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حالی نے اپنے گھر کے پاس میں ایک مدرسہ قائم کیا اور ایک استانی کے ذریعے سے لڑکیاں جو تھیں پہلے تو اپنی پوتیوں اور نوازیوں کو کہا کہ آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کیجیے. پھر ان کو دیکھ کر محلے کی جو دیگر جو بچیاں تھیں وہ پڑھنے آنا شروع ہو گئی. اس طریقے سے وہاں ایک روایت قائم ہوئی. اور آج آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں مستورات کی جو تعلیم کا ریشو ہے یا اس کا جو فیصد ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے. ایک چیز اور کوشش گزار کرتا چلوں, آپ کے سر سید مکمل تھے, اس میں کوئی دقت کہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک اینٹ کی کمی رہ گئی ہے. اس بلند و بالا عمارت کے اندر ایک اینٹ کی کمی وہ یہی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عورتوں کی تعلیم. سر سید کے ذہن میں ضرور ہوگا, لیکن سر سید کی تحریر اور صحیح کہیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے مستورات کی تعلیم پر زور دیا تھا یا تحریری طور پر ایسی کوئی بات کہی ہے. حالی نے تحریر بھی کیا. مجالس النساء کی مثال ہے. شروع کے جو 5 ابواب ہے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, جو 5 چیپٹرز ہیں ان سب کو انہوں نے مجالس کہا ہے, اسی لیے مجالس النساء. تو ان 5 چیپٹر میں 5 ابواب میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہر نفسیات بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. ماہر تعلیم بھی ہے اور ماہر نفسیات بیٹھا ہوا ہے. وہ چھوٹی بچیاں ہیں تو ان کو آپ کیسے سکھائیں گے؟ ان کو نوری کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک ہم کیسے پہنچائیں گے؟ نعت ان کو ہم گنگنا کر سنائیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ان کو لوری نہ گاتے ہوئے نعتیں سنائیں. یہ چیز اس میں آپ کو ملے گی. زبیدہ ایک اہم کردار ہے, آپ اس کو ہیروئن سمجھیے. چھوٹی بچی ہے, یہ آگے جا کے 5 چیپٹر بعد جوان ہو جائے گی اور اپنے بچے کو پھر پالے گی 5 چیپٹر کے بعد لڑکوں کے لیے. لیکن تعلیم کون دے گا؟ ماں ہی دے گی جو بچی تھی ابھی پہلے سے 5 چیپٹر تک کی. تو آپ دیکھیں گے یہ سلسلے واریت ہے. چھوٹی سی بچی, پھر لڑکپن, پھر نوجوانی, پھر یہاں تک کہ بات اس زمانے میں جو سوچی نہیں گئی تھی. حالی نے لکھا ہے کہ پہلے لڑکیوں سے اس کی مرضی پوچھ لیجیے جناب کہ یہ لڑکا بہتر ہے یا نہ بہتر ہے. اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی ملاقات کرا دیجیے جس لڑکے سے اس کی شادی ہونا چاہتی ہے, اور اس سے باقاعدہ پوچھیے بغیر پریشر ڈالے کہ بیٹا تو بتا دے کہ یہ لڑکا تجھے پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اس طرح سے کسی مولوی شخص نے اس طرح کی بات نہیں کہی کہ جس سادگی کے ساتھ میں حالی نے کہی ہے. اس نہج تک کہ وہ عورتوں کی تعلیم پر زور دیتے ہیں. بچی چھوٹی ہے تو اس کی تعلیم کیسے کی جائے, تھوڑی بڑی ہو گئی تو اس کو تعلیم کیسی دی جائے, لڑکپن میں ہے تو کیسے تعلیم دی جائے, عنفوان شباب کا زمانہ ہے تو کون سی باتوں کی اس کو تلقین کی جائے. تعلیم یہاں سبق بھی ہے, تعلیم یہاں تلقین بھی ہے. تعلیم یہاں پر ان کا اپنا ایک جینے کا راستہ بھی بتاتا ہے, ان کا تعلیم کا نظریہ. تو یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے اور ایک ماہر تعلیم
کی حیثیت سے حالی آپ سے روبرو ہوتے ہیں. اور بہت سی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک بات ان باتوں میں سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حالی کی جو سادگی ہے اور جو اصلیت ہے, یہ جسے آپ صداقت نام دے دیجیے, اور جوش, ان کی سادگی ان کی پہچان ہے. یہ سادگی آپ کو نثر میں بھی دکھائی دے گی, یہ سادگی ان کی غزلوں میں بھی دکھائی دے گی. میں نے ایک مصرع پڑھا تھا, بہت آسان سا مصرع ہے, سادگی ہے بالکل, اس میں کہیں کوئی رنگینی نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے جوش. اور حالی کے اطراف میں جو شخصیتیں ہیں ان سے آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ سر سید کی نثر میں سادگی ہے, بناوٹ کہیں نہیں. جو کہنا بغیر لاگ لپیٹ کے سر سید نے کہا ہے. تہذیب الاخلاق کے جو پرچے ہیں اور آج بھی سر سید کی جو تحریریں ہمیں چیخ کے بتاتی ہیں, جو دل میں ہے ستھرائی کے ساتھ, بڑی آسانی کے ساتھ, بغیر مقفع اور مسجع عبارتوں میں پڑھے سیدھی سیدھی سٹیک بات کہنا چاہیے. لیکن سر سید کا انداز سپاٹ کبھی نہیں رہا, اس میں بھی سادگی میں لذت ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا, خوبصورت چہروں کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے, سادگی بھی تو قیامت کی علامت ہے. وہ قیامت کی اگر سر سید کی تحریروں میں تھی, وہی چیز غالب کے ہم حالی کے ہم پائی جاتی ہے کہ جب وہ نثر لکھتے ہیں تو سادگی کے ساتھ لکھتے ہیں. شاعری یعنی غزل کہتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ, بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں. اسی طریقے سے جب نظم ہمیں آپ آئیں گے, دو تین جو نظمیں ہیں کے ساتھ سارا اندر کا جتنا مواد تھا وہ آپ کے سامنے دکھائی دے گا. پانی پر سے جو جدائی ہے وہ دکھائی دے گی, وطن سے محبت جو ہے وہ دکھائی دے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے شعر پڑھا تھا, دہراؤں گا. اور معاملہ یہ ہے کہ ایک تو سادگی ہو گئی, دوسرا حقیقت پسندانہ جو مزاج ہے, یہ اصلیت جو ان کے وہاں موجود ہے. 1857 کی جو تحریک آزادی ہے ان کی آنکھوں نے دیکھا, اور اس کے بعد سر سید کے جو لیکچرز ہیں یا سر سید کے جو مضامین ہیں یا سر سید کی جو کتاب ہے اسباب بغاوت ہند, ان ساری چیزوں کو پڑھیے, بالکل صاف ظاہر ہوگا کہ یہ دوسرا حصہ بھی حالی کو ودیت کسی نے کیا ہے, ودیت تو نہیں کہہ سکتے, عنایت کیا ہے, وہ سر سید کی ذات ہے. اب تیسرا حصہ جو ہے وہ آتا ہے جوش کا. یہ جوش آس پاس کے سارے حضرات ہیں, یہ جوش ان سارے لوگوں سے ملتا جلتا نظر آتا ہے. دیکھیے آپ مولانا محمد حسن آزاد جہاں بات کرتے ہیں بڑے جوش میں کر رہے ہیں, یعنی چیٹی کو انہوں نے ہاتھی بنا دیا, شام کو سورج بنا دیا. جو حقیر سی بات کی اس کو بڑی عالیشان بنا دی, کسی استاد کو گھٹا دیا. یہ جو ایک جوشیلا انداز ہے ایک طریقے سے کہ ہاں یہ سارے معاملات ہیں. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حالی نے جوش میں کبھی ہوش کو کھویا نہیں, ہر جگہ ہوش میں رہے. جہاں جس مقام کی جو شخصیت تھی, چاہے تنقید کے اندر ہو, چاہے آپ نظم کے اندر دیکھ لیجیے, بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ, جو اپنے استاد یعنی غالب پر انہوں نے مرثیہ لکھا تھا, مرثیہ غالب میں بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ, جس کی ہر ایک بات میں تھی ایک بات, ایک روشن دماغ تھا نہ رہا, شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. بہت آسانی ہے, بہت سادگی ہے, بہت صلاحت ہے. سارا جوش اس کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ کس نہج پر جا کر ایک شاعر نے یا ایک جو ہمعصر جس کی عمر چھوٹی بھی ہے اور ایک بڑی شخصیت کے انتقال پر وہ اپنا اظہار افسوس کس طرح سے کرتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ حالی کو پڑھے بغیر یا حالی کو دیکھے بغیر یا حالی کو جانے بغیر یا حالی کی نظموں کو سمجھے بغیر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ حالی کس مقام پر تھے. لیکن جب تعلیم کی بات ہوگی یا تعلیم سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہوگا, وہ ساری جو چیزیں ہیں ہم ہر بار, ہر مرتبہ, ہر سیمینار میں, ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے حالی کو ضرور یاد کریں گے. حالی اگر نہیں ہوتے تو ہماری تعلیم کا آج جو معیار ہے, خاص طور سے عورتوں کا, مستورات کا, خواتین کا,
وہ جو معیار آج چاہے جس حالت میں موجود ہے ہمارے یہاں، وہ حالی ہی کی دین ہے. اور میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جو پہلا جملہ تھا کہ حالی، ایک جملے میں صرف یہ کہوں، صرافت آنی.